السلام علیکم جی، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ٹیکس پریٹر پاکستان کے نام سے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ چینل جو ہے پاکستان کے ٹیکسیشن لاز کے بارے میں انفارمیشن دینے کے لیے بنایا ہے میں نے، اور اس پہ آپ میری پچھلی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ڈفرینٹ ٹیکسیشن کے لاز ہیں ان کے حوالے سے جو ویڈیوز ڈالی ہیں وہ آپ کو ہیلپ فل ہوں گی آج۔ اور میں ایک آپ سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں وہ ان کو امید ہے یہ ویڈیو جو ہے وہ بینیفیشل ہوگی، تو میں ان سے یہ ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ آپ کو جو ہے پوری انفارمیشن پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور یہ میری انفارمیشن آئی ٹی سروسز پرووائڈ کرنے والوں کے لیے بھی ہے، اور جو ٹیکس فائلنگ کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں یا ٹیکس ریٹرنز وغیرہ فائل کرتے ہیں لوگوں کی، یہ ان کے لیے بھی بینیفیشل ہے۔ اور میں آپ سے دوبارہ یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو آئی ٹی سروسز کی جو ٹیکسیشن ہے اس کے حوالے سے بتانے لگا ہوں۔ پہلے براڈر سینس میں آپ کو بتا دوں کہ آئی ٹی سروسز کو اس میں ڈیفائن کیا گیا ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں۔ اس میں ڈیفینیشن میں جو سیکشن 2 ہے اس میں کلاس 30 اے بی اور اے ڈی آئی تھنک 2 کلازز ہیں جن پہ آئی ٹی انیبلڈ سروسز اور آئی ٹی سروسز کو ڈیفائن کیا گیا ہے، جس میں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے، سافٹ ویئر مینٹیننس ہے، سسٹم انٹیگریشن ہے، ویب ڈیزائننگ ہے، ویب ڈیولپمنٹ ہے، ویب ہوسٹنگ ہے، نیٹ ورک ڈیزائن ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آئی ٹی انیبلڈ سروسز دیکھ لیں تو آؤٹ باؤنڈ کال سینٹرز ہیں، میڈیکل ٹرانسکرپشن ہے، ریموٹ مانیٹرنگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، اکاؤنٹنگ سروسز ہیں، ایچ آر سروسز ہیں، اور ڈیٹا اسٹوریج سروسز ہیں، ڈیٹا انٹری آپریشنز ہیں، کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز ہیں، اور اسی طرح انشورنس کلیمز پروسیسنگ۔ تو یہ ایک لسٹ دی گئی ہے، لیکن اس کو ساتھ یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو اس میں بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی سروسز اگر آئی ٹی کے تھرو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ ساری اس میں شامل ہیں۔ اچھا، اب اس کو میں 2 چیزوں میں ڈیوائڈ کرتا ہوں۔ ایک ہیں جو سروسز آپ لوکلی پرووائڈ کر رہے ہیں، ایک ہیں جو آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں، یعنی باہر کے کسی کلائنٹ کو آپ سروسز دے رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جو لوکلی سروسز اگر آپ آئی ٹی کی پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کی جو ٹیکسیشن ہے وہ نارمل ہوگی، یعنی جو انڈیویجول اور اے او پی کے سلیب ریٹس دیے گئے ہیں انہیں کے حساب سے ہوگی۔ اور اگر آپ کی اسمال کمپنی ہے تو اس کا جو ٹیکسیشن ہے اس میں جو ہائر آف ہوگا، یعنی آپ کے ٹوٹل پروفٹ کا 20% یا اکاؤنٹنگ پروفٹ کا 17% یا منیمم ٹیکس جو ہے 1.25%، اس میں جو ہائر آف ہوگا وہ آپ کی لائبلٹی ہوگی۔ اور اسی طرح اگر آپ کی مطلب اسمال سے بڑی کمپنی ہے تو اس میں جو اسٹینڈرڈ ریٹ ہے وہ 29% ہے، اور اکاؤنٹنگ پروفٹ کا 17% اور منیمم ٹیکس کی 1.25% لے کے جو اس میں سے ہائر آف ہوگا وہ آپ کی لائبلٹی بنے گی۔ اور جو آپ پرووائڈ کریں سروسز اس میں جو آپ کا سروس ریسیپینٹ ہے اگر وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے تو وہ آپ کی سروسز پہ 4% ود ہولڈنگ ٹیکس کاٹے گا، 1 جولائی سے یہ لاگو ہے۔ اچھا، اب جو ایکسپورٹ، کیونکہ نارملی یہاں پہ ایکسپورٹ کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایکسپورٹ آف آئی ٹی سروسز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ریمیٹنس کو بڑھانے کے لیے، اور اس میں اگر مزید سہولیات دی جائیں میرا خیال ہے گورنمنٹ کی طرف سے اور فیسیلیٹیشن کی جائے، کوئی پے پال اور اس طرح کی جو پیمنٹ سروسز ہیں ان کو پاکستان میں لایا جائے تو میرا خیال ہے یہ بڑی آسانی سے اس کو ایک اچھے لیول پر لے جایا جا سکتا ہے۔ اس میں اب جو ٹیکسیشن ہے، اگر اس میں جو ایکسپورٹ کی ٹیکسیشن ہے اس کو قانون میں 2 طرح تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ سروس پرووائڈرز جو پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں ان کی جو ریسیٹس بینک میں آئیں گی، بینک جو ہے اس پہ 0.25% کاٹ لے گا، اور یہ 0.25% ہی ان کی لائبلٹی ہوگی جو یعنی بینک نے کاٹ لی، جسٹ لائک جیسے بینک پروفٹ پہ 15% ہوتا ہے، اور وہی لائبلٹی اگر آپ کی ہے تو اٹ مینس کہ آپ کی لائبلٹی 0.25% تھی اور وہی بینک نے ڈیڈکٹ کر لی، آپ نے جسٹ ریٹرن میں اس کو ڈکلیئر کرنا ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو باہر کی کلائنٹس کو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے،
لیکن وہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے ساتھ اس کی رجسٹریشن نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بینک میں جب ریسیٹس آئیں گی تو بینک اس کے ریسیٹس پہ 1% ڈیڈکٹ کر لے گا، اور وہی اس کی فائنل لائبلٹی بھی ہوگی۔ اس کو ہم کہتے ہیں FTR فائنل ٹیکس ریجیم، یعنی جتنا آپ کا ٹیکس لائبلٹی تھی اتنا ہی بینک نے کاٹ لیا، تو جسٹ آپ نے ریٹرن میں ایک فارمیلٹی کے طور پہ اس کو فل کرنا ہے اور اس کو اپنے فائنل انکم میں دکھا کے، اور اس کا ٹیکس آلریڈی کٹ چکا ہوگا تو وہ آپ نے ڈکلیئر کر دینا۔ اچھا، اس میں اب میں آپ کو بتا دوں کہ جو PSEB سے جو IT ایکسپورٹ والے ہیں ان کو یہ جو بینیفٹ دیا جا رہا ہے اس میں کچھ شرائط بھی رکھی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ ریٹرن فائل کرے اپنی جو اینول انکم ٹیکس ریٹرن ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر ود ہولڈنگ ایجنٹ بنتا ہے، یعنی وہ سیلریز دیتا ہے یا رینٹ اگر اس کا 15 لاکھ سالانہ سے زیادہ وہ پے کر رہا ہے تو اس میں بھی وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ بنتا ہے، اور اگر 153 سیکشن میں بھی وہ ود ہولڈنگ ایجنٹ ہے تو وہ ان پہ ساروں پہ ڈیڈکٹ کرے اور ان کو جمع کرائے، اور ود ہولڈنگ کے اسٹیٹمنٹس بھی جمع کرائے، اور ساتھ ہی جس جورسڈکشن میں وہ فال کرتا ہے، فار ایگزامپل اگر وہ اسلام آباد سے بیٹھ کے سروسز پرووائڈ کر رہا ہے تو اس کو اسلام RPR کو سیلز ٹیکس کی ریٹرن بھی جمع کرانی پڑیں گی، لیکن ان پہ سیلز ٹیکس جو FBR نے لگایا ہے وہ اس میں FBR نے جو اب 1 جولائی سے لگایا ہے وہ ہے جی IT اینڈ IT انیبلڈ سروسز جو ہیں اس پہ 15% سیلز ٹیکس لگے گا، اور اسی طرح جو البتہ جو سافٹ ویئر یا IT بیس سسٹم ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹس جو سروسز پرووائڈ کریں گے اس پہ 5% ہوگا، تو یہ ان کو یہ بھی لگا کر ان کو یہ سیلز ٹیکس کی ریٹرنیں بھی جمع کرانی ہوگی۔ یہ شرائط سیلز ٹیکس کی ریٹرنیں جو ہیں وہ جمع کرائیں گے، یہ 3 کنڈیشنز پوری کریں گے، ریٹرن جمع کرانا، ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹس جمع کرانا اور سیلز ٹیکس کی ریٹرن جمع کرانا، تو پھر یہ ان کے لیے جو 1% کی فائنل لائبلٹی ہے وہ اویلیبل ہوگی۔ اگر وہ PSEB سے رجسٹرڈ ہے تو پھر اس کے لیے سیلز ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی شرط کو ایکسکلوڈ کیا گیا۔ اچھا، اسی طرح اگر پنجاب میں وہ فال کرتا ہے تو پنجاب میں جو ریٹ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ ہے سندھ میں 13% ہے جی۔ اگر آپ 13% سیلز ٹیکس چارج کریں گے تو آپ کو جتنا ان پٹ آپ نے اس پہ دے رکھا ہے وہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ 3% چارج کر لیں انوائس میں تو آپ کو ان پٹ الاؤ نہیں ہوگا۔ اور پنجاب میں آج 5% جو ہے وہ سیلز ٹیکس چارج کریں گے انوائس پہ، اور اس میں ایڈجسٹمنٹ کوئی نہیں ملے گی۔ البتہ جو یہ ساری ہیں یہ جو لوکلی آپ سروسز پرووائڈ کریں گے۔ اب جو باہر آپ کریں گے اس میں تقریباً ساری جو ہیں وہ ایگزامپٹ ہوں گی، جسٹ آپ نے ایک فارمیلٹی کے طور پہ فگرز ڈالنی ہیں سیلز ٹیکس ریٹرن میں اور ان کو ڈکلیئر کر دینا ہے، تاکہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے جو ایک آپ کو ڈسکاؤنٹڈ ریٹ دینا ہے گورنمنٹ نے اس کی فارمیلٹی پوری ہو سکے۔ اسی طرح بلوچستان میں کچھ سروسز پہ 2% ہے، اور کچھ سروسز پہ جو IT کی وہ انہوں نے سیریل نمبر کے تحت دیے ہمیں 5% ہے، جس میں البتہ جو ان پٹ آپ پے کیا ہوگا آپ نے وہ الاؤبل نہیں ہوگا۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی 6% ہے، سوری جو پہلے میں نے بتایا وہ KPK کا ہے، اور 2% اور 5%، اور بلوچستان میں 6% ہے۔ تو یہ نارملی جب آپ IT سروسز پرووائڈ کریں گے لوکلی تو یہ آپ نے چارج کرنی ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جو سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں IT سروسز وہ نارملی جیسے میں نے آپ کو بتایا ٹیکسیبل ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی اسٹارٹ اپ بنائی ہے اور وہ اسٹارٹ اپ کی کوئی کنڈیشنز دی گئی ہیں جو ٹیکنالوجی ڈریون پروڈکٹس میں انگیج ہو، اور اس کو وہ PSEB سے رجسٹرڈ ہو، اور اس کا ٹرن اوور پچھلے 5 سالوں میں 100 ملین سے کم ہو پر ایئر، یعنی 100 ملین سے اوپر کبھی نہ گیا ہو، تو اس کو 100% ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہے۔ اور اس میں شرطیں دوبارہ وہی رکھی گئی ہیں کہ ریٹرن فائل کرتا ہو، ود ہولڈنگ اسٹیٹمنٹ جمع کراتا ہو، اور اپنی سیلز ٹیکس کی ریٹرنیں فائل کرے۔ تو جو سروسز پرووائڈ کرتے ہیں وہ اگر اسٹارٹ اپ بنا لیں گے اور PSEB سے رجسٹرڈ ہو جائیں گے تو ان کا 100% ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے، اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے جو IT کی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو فائدہ مند ثابت ہوگی۔
چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ میں آپ کے لیے یہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز بناتا رہوں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔